بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں کی حال ہے؟ صحت بھی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اسی کہو ویلفیئر فاؤنڈیشن تتلیاری دے تھرو اللہ دی مخلوق دی خدمت کر رہے ہیں اور رمضان المبارک دی آمد ہے۔ یہ اندر بھی اسی انشاءاللہ الرحمن اپنے اوقات تو زیادہ ہی خدمت کریں گے اور اپنے تمام ساتھیاں بھی اپنے نال ملن دی دعوت دینے ہیں کہ ساڈے نال مل کے مخلوق خدا دی خدمت کریے اور مزید ترقیاں حاصل کریے۔ تے میرا ذاتی طور تے نظریہ سی کہ سانو اپنے اکابر نو نہیں بھولنا چاہیے۔ ساڈے اکابرین چوں سب تو پہلا صحابہ کرام آندے نے تے انشاءاللہ الرحمن اسی اپنی نسلوں دے وچ صحابہ کرام دا تذکرہ کرتے رہاں گے اور انہاں دیاں رگاں دے وچ انہاں دے اور انہاں دیاں سوچاں دے وچ اسی انہاں دے محاسن جڑے اتاراں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اج سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ کریں گے۔ یہ بھی ایک خدمت خلق ہے کہ اسی اپنی نسلوں نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے بارے دسیے جنہ دے ذریعے ساڑھے تک اسلام پہنچے ہے۔ تے حجۃ الوداع دے موقع پر بیمار ہو کر بظاہر قریب المرگ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرشری کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں شفا یابی کی دعا فرماتے ہوئے تسلی دلائی اور فرمایا، امید ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے بعد زندہ رہو گے اور تم اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام کرو گے اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، اور امید ہے کہ تم اس وقت تک زندہ رہ جاؤ گے جب کہ کچھ لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا اور کچھ کو نقصان۔ مسلم شریف صفحہ 40 جلد نمبر 2۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے تھے۔ وہ رشتے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے۔ ماموں بھی کیسے قابل فخر اور مایہ ناز۔ تفاخر بالانساب، اپنے خاندان پر فخر کرنا محض اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے جائز نہیں ہے لیکن دینی مصلحت سے جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجز پڑھا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اسی قبیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے تھے، یہ میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ان جیسا اپنا ماموں تو دکھائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ حضرت سعد ان چند افراد میں سے ہیں جو شروع میں اسلام لے آئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے حضرات کی طرح انہیں بھی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا مگر پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ آئی۔ ہجرت کے بعد عموماً انہیں قریش کے حالات دریافت کرنے کی مہم سونپی جاتی رہی۔ غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے غیر معمولی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے انہیں خطاب فرمایا، سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت سعد کہتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے رہے۔ بعض سفروں میں تو ہمیں کھانے کو صرف درختوں کے پتے ملتے رہے اور پتے کھا کر ہمارے جبڑے چھل گئے تھے۔ حضرت سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لائے، احرام فرمانا چاہتے تھے۔ خواہش ظاہر فرمائی کہ کوئی شخص آج رات پہرا دیتا۔ اتنے میں ہتھیاروں کی چھنکار سنائی دی۔ پوچھا کون؟ جواب ملا سعد بن ابی وقاص۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اندیشہ گزرا تھا، اس لیے چوکی داری کو حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور سو گئے۔
اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پیشین گوئی کا ذکر آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا اور کچھ کو نقصان، وہ اس طرح پوری ہوئی کہ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں عراق کی مہم انہیں سونپی۔ قادسیہ کی مشہور جنگ آپ ہی کی کمان میں فتح ہوئی۔ یہی وہ جنگ ہے جس کے بعد ایرانیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد بڑھتے بڑھتے مختصر سے عرصہ میں ایران کا دارالسلطنت مدائن کا شہر فتح ہو گیا۔ قادسیہ کی لڑائی کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تشویش رہتی تھی۔ روزانہ مدینہ سے باہر نکل کر عراق کے راستہ پر قاصد کا انتظار فرماتے، دھوپ تیز ہو جانے پر واپس ہوتے۔ جس روز حضرت سعد کا ایلچی خوشی خبری لے کر آیا تو مدینہ سے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ فتح کا مستہ سناتا ہوا اونٹ دوڑائے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیز تیز ساتھ چلتے گئے، شہر کی حدود میں داخل ہوئے اور لوگوں نے السلام علیکم یا امیر المومنین کہنا شروع کیا تو ایلچی کو پتہ چلا۔ پھر جب مدائن کا شہر فتح ہوا اور حضرت سعد نے خوشخبری کے ساتھ مال غنیمت کا 5واں حصہ شہر کی 5واں حصہ خلافت کو دربار خلافت کو بھجوایا تو اس میں شاہ ایران کے سونے کے کنگن بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے حضرت سراقہ بن مالک کو پہنائے گئے۔ ان تمام فتوحات کا سہرا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے نوگوں اوصاف اور کمالات تھے جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ ابن عبد البر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک پرانا اونی جبہ طلب فرمایا اور کہا مجھے اس میں کفن دینا۔ بدر کے روز میں نے اسی کو پہن کر لڑائی میں حصہ لیا تھا اور آج اس ہی کے لیے میں نے اسے چھپا کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں پیچھا کیا۔ قریش قریب آیا تو معجزانہ طور پر اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے، معافی مانگی اور واپس چلے گئے۔ جانے کا وعدہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا باہر نکل آیا، مگر اس کی نیت پھر خراب ہو گئی، گھوڑے کی ٹانگیں پھر دنس گئیں۔ تب 3 مرتبہ ایسا ہوا، جب آخر ہی مرتبہ گھوڑا باہر نکلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مسئلہ سنایا، سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ شاہ ایران کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ جس وقت سراقہ کو یہ خبر دی جا رہی تھی اس وقت وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا کہ دشمن کی سختیوں سے تنگ آ کر گھر بار کو چھوڑ کر جانے والے کی یہ بات کبھی پوری ہوگی۔ لیکن جب نبی صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی تو امیر المومنین فاروق اعظم نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور حاضرین مجلس نے بھی۔ آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے خدائی کے دعویٰ دار کسریٰ کے ہاتھوں سے یہ کنگن اتار کر ایک بدلجی بدوی کو پہنائے۔ سراقہ آؤ، سونا مردوں کے لیے حرام ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی تکمیل کے لیے تم تھوڑی دیر کے لیے کنگن پہن لو۔ ساتھیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اتنا یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ پھر انہوں نے اطاعت اور اتباع کے اندر فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ کیا وہ کام کیا، اور آج بھی ان کی قبور پاکستان کے اندر موجود ہیں، ہندوستان کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے خدمت خلق کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک دے دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور کہا ویلفیئر فاؤنڈیشن